من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات آغاز آقا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر تشریف پہلے اللہ پاک ان کے تحت مجھے حق قص کرنے کی اور آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. مسلمانوں، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اور پروانوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اچھے عمل کیے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ عمل کے ساتھ ایماندار ہو، صحیح ایمان قید ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اس کو ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں بھی کوئی ہے، کسی خطے میں، زمین میں کسی جگہ ہے، کہیں بھی نبی پاک کا امتی ہے، وہ یہ نبی پاک کے امتیوں کے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا. ہر انسان اپنے منصب کے مطابق اگر پوری دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے. جو اس کا منصب ہے، جہاں جہاں بھی اللہ نے کسی کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، تو چاہو ایک بھی بات ہو، پلے باندھ دی جائے تو بڑی بات ہے، نہ بن جائے جو 4 گھنٹے تقریر کرتے رہو اور سے اٹھ کے چلے گئے کچھ حاصل. مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بیان کی جائے تو اس میں کوئی ایسی بھی ہو جو فائدہ مند ہو، کسی کے فائدے کی ہو. تو حضور کے پروانوں میں، حضور کے امتیوں میں ہمارے بزرگ بھائی عزیز، ہماری مائیں بہنیں بچیاں، اور ہر چرندوں پرندوں، حضور کا تو ہر ایک امتی ہے، وہ اپنے اپنے منصب کو ادا کرتے ہوئے، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ والوں کو تو ان کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہ پانی کیا کہہ رہا ہے، یہ ہوا کیا کہہ رہی ہے، یہ آگ کیا کہہ رہی ہے، لیکن ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا. لیکن وہ علیحدہ بات ہے. آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، جہاں جن چیزوں کے محاسن اور جن چیزوں کی ہمارے سامنے خوبیاں ہیں اور خوبیاں حضور نے بیان فرمائی ہیں اپنی زبان پاک سے. حضور نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری سرمایہ ہے، پوری ہی دنیا انسان کے لیے فائدے مند ہے. اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے اگر اس میں احتیاط کوئی نہ کرے. تو حضور نے فرمایا دنیا کلھا متاع، یہ متاع کا لفظ یہاں آیا کیوں کہ یہ جو بھی متاع، جو بھی نفع جس میں ہوتا ہے، دولت میں، مال میں، اولاد میں، کسی بھی چیز میں،
تو یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ لیکن میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ تمام دنیا سرمایہ ہے، لیکن دنیا میں جس کو دنیا کہا جاتا ہے اس میں عورت جو ہے یہ سب سے بہتر سرمایہ ہے۔ اس کو اپنے لفظوں میں آپ رفیقہ حیات بھی کہتے ہیں، زندگی کا ساتھی۔ یہ جیسے میں نے لباس پہنا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ہن لباس انتم لباس لہن وہن لباس لکم، ایسے آیت ہے کہ عورت تمہارا لباس ہے اور تم عورت کے لباس ہو، یعنی جیسے لباس انسان کا سطر ڈھکتا ہے اسی طرح عورت بھی انسان کے لیے دوسرے سطر کو ڈھکتی ہے۔ مرد اس کا پردہ رکھتا ہے، وہ اس کا پردہ رکھتی ہے۔ تو عورت نیک ہے تو خامد کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ تمام اتنی خوبی ہے جتنی ہوئی ہے اس میں، اسی میں کون سی خوبی رہے گی جو حضور نے فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا ہی سرمایہ ہے، لیکن سرمایوں میں بہتر سرمایہ صالح اور نیک عورت۔ دوستوں میں دوستوں کو دیکھو، حضور نے فرمایا جس کو اچھا دوست مل جائے دل میں، تو یہ یاد رکھیے اللہ پاک جل جلالہ وعمن والہ کہ محبوب نے فرمایا کہ میرے امتیوں المرء مع من احب، قیامت کے دن بھی دنیا قیامت کے دن بھی انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو پیار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیار بھی کیا جائے کسی نیک آدمی سے کیا جائے، کسی صالح، کسی کو اپنا دوست بنا جائے اور رفیق و ساتھی بنایا جائے۔ یہاں تفسیر مظہری شریف کا حوالہ ہے، حدیث پاک آتا ہے ایک شخص دو آدمی کی محبت ہوتی ہے آپس میں۔ اب یہاں دوست کا سن لو، جب ان کی محبت ہوتی ہے ایک مر جاتا ہے پھر دوسرا بھی چلا جاتا ہے، تو ایک جنت میں چلا جاتا ہے ایک جہنم میں چلا جاتا ہے۔ وہ جنتی فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ میرا فلانا نام کا ساتھی تھا، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو وہی جہنم میں فلانا ہے۔ ابھی ساتھی کی سنو، جس کو حضور نے فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ پیار ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا یا تو میرے ساتھی کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو میرے ساتھی کو میرے پاس لے آؤ، یا پھر مجھ کو جہنم میں لے جاؤ۔ پھر سے جا کے عرض کریں گے یا اللہ ایک شخص جنتی یوں ایسے کہہ رہا ہے کہ میرا ساتھی جو اس کا فلانا ساتھی ہے اور وہ جہنم میں ہے، اور وہ جنتی اس کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو مجھ کو بھی جہنم میں لے جاؤ اور یا پھر میرے ساتھی کو یہاں جاؤ۔ یہ سمجھ گئے؟ تو یہ اس سے یہ مسئلہ بتانا منظور ہے اور مقصود ہے کہ یہ ذہن میں رکھو کہ اچھا ساتھی یہاں بھی ساتھ دیتا ہے وہاں بھی ساتھ دیتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھے کی صحبت جو ہے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت بنا دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ فرشتوں تمہیں معلوم ہے میں نے پہلے ارشاد فرما دیا ہے، میں فرمانے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، جس کو میں نے جنتی کرنا تھا وہ کرتا ہے، لیکن اگر وہ میرا بندہ کہہ رہا ہے تو جاؤ وہ جہنمی کو جنت میں لے آؤ، تو وہ کہیں بھی ہو اس کو لے کے وہاں پہنچ جائیں گے، حتیٰ کہ دوست جن کا آپس میں پیار ہوگا ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اکٹھا کر دے گا، کہیں مر جائیں۔ یہ دوست کا مقام ہے، اور بیوی کا مقام، بیوی اگر نیک ہے خامد بد ہے
تو نیک بیوی کی صحبت سے، اس کے اثر سے وہ فرمانبردار ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے، تو اس کا مفاد اس کو پہنچے گا. جیسا کہ میں نے حدیث میں عرض کر دیا پہلے. اب دوسرا پہلو اسی بات کا دیکھو، دوست کا بھی دیکھو. اس سے چاہ کے تمہیں نصیحت حاصل ہو، ہمیں نصیحت حاصل ہو. اگر ہم سمجھتے ہیں تو تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضور پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، داؤد علیہ السلام کی دعا یہ تھی. ان کی دعا میں ایک الفاظ آتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بکا من زوجۃ، اللہم اعوذ بکا من زوجۃ تشیبنی، اللہم انی اعوذ بکا من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں تجھ سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یہ بات کہہ گئی، عورت آدمی کو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، کر سکتی ہے. سمجھتے ہو اس بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہی بات، بوڑھوں کو پتہ ہے، ان کی زیادہ عمر گزر جاتی ہے نا صاحب. اللہم انی اعوذ بکا من زوجۃ، اور ایک روایت میں نہیں براتے. یہ طبرانی شریف، طبرانی المعجم اوسط کے اندر موجود ہے یہ حدیث. اے اللہ میں ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ہاں، عورت سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں مرد کے لیے. اگر ظلم کرنے پہ آئے اور اس کو ستانے پہ آئے تو اس کی زندگی تباہی ہو جائے. دوستو، یعنی اتنا مقام کی سرمایہ بھی وہ دنیا کا سب سے بہتر سرمایہ اور ہے. جو خواہش ہو اس کی، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، ٹائم پہ روٹی، ٹائم پہ پانی، اس کے بچوں کی پرورش کرے تو اس کا کیا مقام. اور اگر خامد کو ستائے یا سر کو باندھ دے کپڑے سے اور لیٹی ہوئی مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، وہ ستا ہوا باہر سے آئے اور گھر میں آئے تو پھر اس کو سکون نہ ہو. ایک اب دوست کا مقام میں نے عرض کر دیا حدیث کے ذریعے کہ اچھا دوست ہوگا تو کہے گا یا اللہ مجھے جنت دی تو میرے دوست کو بھی آن جائے گا، مجھ کو دوزخ مل جاؤ. اللہ دوست کی، دوست کو اس کے پاس جنت میں لے آئے گا. دوست کا یہ مقام ہے. لیکن وہاں جہاں اللہم انی اعوذ بکا من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اس کے ساتھ ہی دوست کا آیا. ومن خلیل ماکر، اللہم انی اعوذ بکا من خلیل ماکر ترعی عیناہ. اے اللہ میں ایسے مکار اور فریب کار دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ بظاہر تو اس کی آنکھیں میری حفاظت کرتی ہیں، سمجھے؟ بظاہر اس کی آنکھیں میری حفاظت کرتی ہیں، لیکن وَقَلْبُهُ تَشَنُّعًا، اس کا دل اس کا مجھ سے بیزار ہے. اِن رَعَا خیرم منی، اگر وہ مجھ سے بھلائی دیکھتا ہے تو اخفا ہو، اس میری نیکی کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا کسی پہ. وَإِنْ رَأَنِي شَرًّا فَأَفْشَاهُ، اور اگر مجھ سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو پھیلاتا ہے، باہر بیان کرتا ہے. ایسے دوست ہے اللہ، ایسے دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ نبیوں نے دعا کی ہے اور ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے. اس لیے اب اس سے تمہیں یہ پتا چلا کہ ہمیشہ دوستی کے لیے اچھا دوست ڈھونڈو. اور وہ جو دوست ایسا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، بظاہر تو اس کہ میری حفاظت کرتی ہے، میرا بڑا فرماندار معلوم ہوتا ہے، لیکن مجھ سے اچھائی دے کر چھپاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے اس کی اچھائی کا خوبی، اور برائی دیکھے تو افشا ہو، اس کو
ظاہر کرنا ہے، سب پر ظاہر سب یہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. تو انبیاء نے اس سے پناہ مانگی ہے. معلوم ہوا جس کو ساتھ اچھا مل گیا بس وہ دین دنیا میں بھی بھلے عقبہ میں بھلے، وہ ان کی دنیا بھی اچھی ان کا دین بھی اچھا. اللہ اکبر. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے سید توقع شاہ صاحب باغ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ ہے کہ یہ اچھائی اور برائی جسے حضور نے فرمائی ہے ان پہ عمل پیرا ہو تو وہ آدمی کبھی دھوکے میں نہیں رہ سکتا. اور حضرت نور محمد مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کہیں اپنے چلے جا رہے تھے، وہ ساتھی یقین تمند ساتھ تھے. ایک منڈی سے گزرے تو سنگ ترو والا بیچ رہا سنگ ترے، اور وہ کہہ رہا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے. آپ کو اس کی آواز پہ، وہ تو انسان کی آواز تھی، یہ تو چکلی چلتی ہے کنویں پر ہیں، پوڑی جنوں کہندے ہوتی. یہ پوڑی جب چلتی ہے چون 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 کرتی ہے تو اس میں تاری ہو جاتا ہے. ہمارے تو چون 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 کی آواز ہے. اللہ والے کہتے ہیں جو چیز بھی جو آواز نکالتی ہے اس میں اللہ اللہ کی آواز نکالتی ہے. سبحان اللہ. بجتا ہے. تو جب اس نے کہا اچھے سنگ ترے، آپ کو وجہ تاری ہو گیا اور 3 دن بجت رہا. 3 دن کے بعد ہو جائے. مریدین اور دوسرے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا یہ کیفیت ہے، آج 3 دن ہو گیا آپ کہا کیسے کہ حضور ایسے منڈی سے گزر رہے تھے، تم نے سنا ہو کہ وہ تو حضور اپنے سنتروں کا اعلان کر رہا تھا. یہ تو یاد کو تھی اگر پھیکی گنیری ہوں تو کہتا گنیری پیڑے تو بھائی میری گنیری پیڑوں کی طرح ہے. تو وہ کہہ رہا سے سنگتا نہیں ہو رہے چل رہے ہو، تو نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے. اس کو کہہ رہا اچھے سنگ ترے لفظ کو لیا آپ نے، یہ مفہوم کو لیتے ہیں، لفظوں کو لیتے ہیں. وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے، جن کو سنگ اچھے مل گئے وہ تر گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جناب شیخ الحدیث میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیواروں، دعا کرو اللہ دنیا میں اچھا ساتھی دے. آمین آمین. مکر مکار غدار فریب کار دوست نہ ہو. شیشے کے در دوست. اور اگر کمی ہو دوست میں تو اس کو سمجھائے، یہ نہیں کہ نہ سمجھائے. یہ برائی کر رہا تو ہاں جی اچھا ہے اچھا ہے، ہر چیز کو اچھا نہ کہے. سمجھے حضرت دوست آدھا نمگی رکس دوست در پیش حالی و درماندگی کہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی باں پکڑ لے پریشانی کے وقت، بیماری کے وقت، مصیبت کے وقت. حضرت ساتھی نے فرمایا یہ بھی سمجھدار بھی ہونا چاہیے کہ اب یہ دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی باں پکڑ لے مصیبت کے وقت. تو کوئی دوست کے ساتھ کوئی لڑ پڑا، اس نے اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ لیے، وہ دوسرا مارتا رہا. انہوں نے کہا یار تو یہ کیا کر مجھے مار رہا. کہا بھائی میں نے تیری سنا کہ دوست وہ ہے جو مصیبت کے بعد اپنے دوست کی باں پکڑ لی. انہوں نے کہا تو نہیں سمجھا، باں پکڑنے کا مطلب ہے کہ اس کی مدد کرے. تو اس کو ہٹاتا، مجھ کو مارتا تھا، اس کو ہٹا تو دیتا مارنے سے، تو الٹو سمجھا اس کو. اس لیے دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی رہنمائی کرے، دوست میں کو برائی میں دیکھے تو پھر اس کی منع کرے. سنگی سوجو پکڑے تنگی بڑے پنجال کا مادہ. میاں محمد نے کہا ہے کہ سنگی سوجو پکڑے تنگی بڑے پنجال کا مادہ. سنگی سوجو پکڑے تنگی بڑے پنجال کا مادہ.
کوئی یار کہاں نہ، ایسا موجہ خوشیاں اندر ہر کوئی یار کہاندہ. اسی لیے آتا ہے نا کہ میاں من کسر مالہ کسر صدیقہ ومن کل مالہ کل صدیقہ. جس کے پاس مال تھوڑا ہو اس کے دوست بھی تھوڑے ہوتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے دوست بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا داروں کی باتیں ہیں. اللہ والے جو ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اچھا دوست ہوتے ہیں. کیوں؟ اس میں چیز رکھی جائے کہ الحب للہ والبغض للہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے. تو میرے نبی کے غلاموں، اس میرے بیان سے حدیث سے پتہ چلا کہ حضور کے اور انبیاء کرام کی دعا یہ ہوتی کہ یا اللہ ہمیں ایسی عورت سے بچا جو ہمیں بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسے مکار اور فریب کا دوست سے بچا جو ظاہر میں تو ہماری نگرانی کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور تو لیکن ہماری اچھائی کوئی دیکھتا ہے تو وہ چھپا دیتا ہے، اور برائی دیکھتا ہے تو اس کو افشا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، بتاتا ہے لوگوں کو اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے. دوست کا کیا مطلب؟ دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے ساتھی کا کہ وہ یہاں کا بھی ساتھی ہو وہاں کا بھی ساتھی. حضور فرمایا مرو ما من احبا. دوست ہمیشہ ایسے کے ساتھ ہو کہ جس سے یہاں محبت ہو تو وہاں محبت ہو. جیسے میں نے حدیث عرض کیے قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میرے ساتھی کو میرے پاس لے آؤ یا مجھ کو بھی جہنم میں لے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ. نیکوکار جو ہوں گے یہ جو اولادوں کے ذریعے، پھر اللہم انی اعوذ بک من ولد کان غوال علیہ. اے اللہ میں ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے اوپر میرے وبال جان بنے، یعنی بدنامی کا باعث بنے. اولاد کی ورنہ اولاد جو ہے وہ کیا کہنے، جہاں خوبیاں بیان کی ہیں وہاں اس کی یہ برائی کی، اور اولاد اس کے لیے وبال بنتی ہے، اس کے لیے عذاب بنتی ہے والدین کے لیے. تو ورنہ اولاد جب والد دنیا سے چلا جاتا ہے، والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے، والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پہاڑ کے پہاڑ نیکیوں کے اسی قبر میں داخل ہوتے ہیں. یدخلون فی قبورہم امثال الجبال او کما قال. حضور نے فرمایا کہ پہاڑوں کی مثال نیکیاں اسی قبر میں داخل ہوتی ہیں. کہا اللہ میاں خوش ہو اے تیری نیکی ہیں. تو وہ مرنے والا کہتا ہے انا لی ھذا، یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی، یہ میری یقین کہاں سے آ گئی. تو اسے کہا جائے گا، حدیث میں آتا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یقال لہ، اس کو کہا جائے گا مرنے والے کو ھذا باستغفار ولدک لک. ایک روایت میں یوں ہے الفاظ، دوسری روایت میں ھذا بدعائے ولدک لک، یہ تیرے بچے، تیرا بچہ جو چھوڑا ہے دنیا میں، جو اپنا بیٹا چھوڑا ہے، اپنی اولاد چھوڑا ہے، یہ اس کی دعا کا نتیجہ ہے. وہ تیرے لیے بخشی چاہ رہا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہم تم جو ساتیں کرتے ہو، 10 کرتے ہو، 40 کرتے ہو، یہ اشارے ثواب کرتے ہو اپنے والدین کے لیے یا اپنے خیر شکار کے لیے، تو یہ کوئی رائے گا جا کے؟ پھر تو قرآن کیا حدیث کا سبھی معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. پھر ان کا فائدہ کوئی فائدہ ہے تو قرآن پاک کا ایک لفظ بھی پڑھو گے تو ایک ایک حرف کی موقع کا فرق ہوتا ہے. ایک لفظ پڑھا تم نے، حرف پڑھا، الف ال، تو یہ ال 2 ہو گئے، ایک الف اور لام. ہم 2 5 ہو گئے. تو ایک حرف 10 جگہ ملی تو 5 حرفوں کی یہ تو ویسے ہی پڑھ دیا تم نے تو 50 جگہ مل گئی. لیکن اگر انہی لفظوں کو تم نماز میں پڑھتے ہو، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو ہر حرف کے بدلے پھر 50 نیکیاں ملتی جائیں. تو اب کتنی جگہ ہوئی لفظ؟
50 250 ہیں؟ جب بیٹھ کے نماز پڑھو تو، اور کھڑے ہو کے پڑھتے ہو اور اس میں پڑھتے ہو یہی نماز، تو حرف کے بدلے 100 نیکی ملتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ایسے ہی نہیں بیان کر رہا، کہیں تم سوچو کہ کوئی کس سے کہانی توتے میں سنا رہا ہوں، یہ حدیث اور قرآن کے مطابق من قرأ، حضور نے فرمایا الحدیث یوں ہے، من قرأ حرفا من القرآن فی الصلاۃ قائدا کتب لہ 50 حسنات۔ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کا ایک حرف پڑھ رہا ہے تو 50 نیکی ملیں گی۔ وَإِنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ قَائِمًا، اور اگر نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے اس میں ایک حرف پڑھ رہا ہے قرآن کا، تو كُتِبَ لَهُ 100 حسنات، اس میں پھر اس کو 100 نیکی ملیں گی۔ اب یہ نیکی میں نہیں رہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی یہ بھی ہے کہ وہ جتنی نیکی ملے گی اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے، وہ اتنے ہی درجے جنت میں بلند ہوں گے۔ من قرأ في القرآن حرفا من القرآن في الصلاة قائما كتب له 100 حسنات ومحيت عنه 100 سيئات ورفعت له 100 درجات في الجنة۔ حضور پاک نے فرمایا اس کے ایک حرف پڑھے کہ بننے کے بجائے 100 نیکی اور 100 گناہ معاف اور 100 درجے جنت میں بلند ہیں۔ 100 نیکی اور 100 درجے جنت میں بلند بھی ہوں، ابھی اندازہ کو ایک ہی حرف بنے، تو یہ موقع با موقع چیزیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے نماز جو ہے، پھر یہ نماز تو نماز سبحان اللہ، نماز کی پابندی بڑی ضروری ہے۔ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا قیامت میں، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ یوم القیامہ، قیامت کا سوال ہوگا اس چیز سے پہلے وہ نماز ہوگی، جسے وہ بعض چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے ہر روز معاشر کے جنگ اداس گوت اب ولی کوشش نماز گوت، یہ نام حق کے اندر بھی ہے غالباً سے کہ قیامت کے جو جتنی بھی جانے پہ گھرنے والی ہوں گی ان کا پوچھ جو ہوگی، سوال جو ہوگا تو نماز ہوگا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا میرے نبی کے غلاموں کہ جن چیزوں کی خوبیاں ہیں ان میں نبی پاک نے مال ہے، وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن مَالٍ یقول علیہ وبال، میں اللہ میں ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ مال ہے، اس نے دیا، اس نے کمایا، تو اس سے پناہ مانگی اللہ ایسے مال سے مجھ کو بچا جو میرے لیے وبال جان بنے۔ نہیں، مال ہو تو ایسا ہو جس میں خرچ کرنے کی طاقت بھی ہو، جو آئے کرتے جاؤ جتنا آئے۔ اب پیسے تمہارے پاس 1000 ہیں تو یہ ضروری تھوڑی کہ 1000 کا 1000 ہی دے دو، وہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو 1000 کا 1000 دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے تمہارے لیے اتنے نہیں کافی، 100 دے دو، 50 دے دو، 10 دے دو، جو توفیق ہے دے دو، لیکن سائل کو کبھی خالی مت پھیرو، تمہارے دروازے پہ آ جائے جو مانگے اس کو دے دو۔ جادی مسجد روٹی مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، کوئی کپڑے مانگتا ہے، جتنا تمہارے پاس ہے دے دو، نہ ہے نہیں تو معاف مانگو، اچھا بھائی معاف کرنا، یہ نہیں کہ یہ ہٹا کٹا ہے، یہ فلانا ہے، کیوں اس سے ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون ہے اور وہ کیسا ہے۔ جی مثال میں ہاں، مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ میں نقشبندی ہوں، میں ڈرتا ہوں، کچھ چشتی بابا ہو تو اور بات ہے، لیکن بزرگان دین کہتے ہیں کہ کبھی وہ خود بھی آ جاتا ہے، کسی بیس میں کبھی وہ خود بھی آ جاتا ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا، اس کی شان برابر ہے، اس کی شان برابر ہے، سمجھے؟ لیکن ہاں تصوف میں یہ بات ہے، حدیث میں ہے ایسا، یا عبدی یو میرے بندے، یا اللہ مریض تو فنتوتی، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری یاد تو نہیں کی، اللہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار ہو گیا سا،
کہ تو میری بیمار کرسی نہیں کی تھی، بندہ کہے گا یا رب کیفا مرضتا وانت رب العالمین، اے میرے مولا تو کیوں بیمار ہو گئے تو سارے جہان دبا لگے ہیں؟ اللہ فرمائے گا فلانا نہیں چیزیں بولنے یہ تیری جگہ تھی یا فلانی جگہ وہ بیمار ہوا تھا، کہا ہاں اللہ ہوا تھا، تو اس کی بیمار پوچھ کے لے نہیں گیا، یہ میں تیرا نہیں جا سکا، کہا اگر تو آتا تو میں وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ تو معلوم یہ ہوا پھر ویسے آزمائش سے جو کرتا ہے نا وہ میرے بندے مجھے حاجت تھی فلاں چیز کی، اس نے پاس میں آیا تو نے وہ مجھے نہیں دی، اللہ مجھے بھوک لگی مجھے پیاس لگی، یا اللہ تو رب العالمین ہے، کہا وہ فلاں بندے پیاس نے پانی مانگا تھا، فلاں بھوکے نے تجھے روٹی مانگی تھی، اے میرے بندے اگر تو اس کو دے دیتا تو وہ مجھے ہی ملتی۔ اس لیے بھائی یہ اہل اللہ کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ کبھی کسی کو رد مت کرو، کیا پتہ چلتا کیا بات ہے کیا ہے، کہا تو کوئی موقع ایسا آ جائے تم نے اس کو دیا، اس سے خوش ہو کے کہہ دیا جاؤ میں اللہ بھلا کرے گا۔ ہمارے بوڑھے آدمی سناتے تھے، ہمارے میواتی تھا کوئی، اس کا نام تھا سو سنگھ، ماں باپ نے نام رکھ دیا اس کا سو سنگھ۔ سنگھ کہتے ہیں ہندی زبان میں شیر کو، کہ 100 شیرہ ورگا کلہ چاہنا، 100 سنگھ، یہ بہت سے نام تھے، میں فلان 100 سنگھ۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ اس بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی فقیر آ جائے، منگتا آ جائے، سائل آ جائے، رد نہ کرو۔ اگر کوئی دوست مذاق وہ نہیں آتا کٹ رہا ہے بھائی اس طرح نہیں اس طرح کا کہتے، جیسے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، تم مت کہو ٹھیک ہے یار کیسے ہی بھی ہیں۔ سو سنگھ یہ معاملہ جو انگریزوں کا دور تھا جہاں سارا یہ انگریز تھے، جو ہمارے دور میں بھی انگریز تھے، ہم سے چھوٹے چھوٹے، تو معاملہ اگاتے تھے، زمیندار معاملے کو جانتے ہیں، جمع ہماری زبان میں اس کو جمع کہتے ہیں کہ بھائی جمع اگا گیا، تیری کتنی جمع آئی ہے، تیری کتنی، پنجابی میں معاملہ کہتے ہیں اس کو، تیری زمین کا معاملہ کتنا آیا ہے، خشکی دا کتنا، نہری دا کتنا، تو اس کو بڑا سختی کرتے تھے، دیتے نہیں تھے، وہ غریب آدمی تھے بیچارے، اتنا پیدا ہی نہیں ہوتا، کوئی 12 نہیں زمینیں ہوتی، تو 4 پائی لگا دیتے تھے، 4 پائی بچھا کے اس کے دونوں طرف اس کے پاؤں کٹا دیتے تھے، بڑی تکلیف دیتے تھے۔ تو سو سنگھ نے سوچا کہ بھئی میں اپنا بیل ہے یہ بیچاؤں، معاملہ تو اتارنا نہیں، تو مجھے مثال دیں گے، وہ اپنا بیل بیچ کے آیا تو اس کا بیل بکا 11 روپے کا، کتنے کا بکا بھائی؟ 11 روپے۔ سارے سن رہے ہو ساسی طرح، یہ اچھی بھلی بات ہے ہمارے زمانے کی، ہمارے بزرگ سناتے تھے، دیکھا تو اس کو میں نے نہیں، میں چھوٹا تھا، لیکن وہ پوری اپنے ہندوستان کی میں جب بھاگے ہیں وہاں سے، تو بیچ آیا، وہ بیل بکا کتنے کا؟ 11 صرف 11 کا، لیکن تریا بیل جتنا 11 تھا کیا یہ 2 یا 3 کا بھی 2.5 کا بھی، وہ پیسہ کہاں تھا وہاں، اچھی بتیا تھی 11 کی، وہ یہ آ رہا ہے جیب میں پیسے ہیں، ایک فقیر میں گیا، السلام علیکم بھائی کوئی پیسے ہو تو اللہ کے لیے ضرورت ہے عنایت کرو، انہوں کہ بابا جی میرے پاس تو نہیں۔ اس نے کہا جو سو سنگھ جس کا نام تھا جو بیل بیچ کا تھا، اس نے کہا میرے پاس نہیں، اس نے کہا یار 100 سنگھ، پھر نام لے لیا اس نے، انہوں نے کہا یار 100 سنگھ دے دیجیے، میں 11 روپے تو ہیں، پھر ہی تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں۔ اب وہ بیچارہ ان پڑھ تو تھا ہی، ان پڑھ کا بھی بیان بڑا مضبوط ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جب ہمارے استاد فرما کرتے تھے بزرگ کے بارے میں کہ وہ یا تو ٹاپ کے عالم کو مرید کرتے تھے، ٹاپ پورا پڑھا، یا بالکل جاہل مطلق کو مرید کرتے تھے، ترڑے کو نہیں کرتے تھے، دل بالکل نیم ملا جان نیم حکیم جانتا تھا، نیم ملا ایماندار تھا، جہاں ٹھوک دو گے
ان پڑھ آدمی خیر اس نے کہا یار جب یہ کہہ رہا ہے پیسے تیرے جیب میں 11 ہیں تو 11 ہی ہیں پیسوں کی تو پھر بھی ضرورت پڑے گی 11 سے بچتا تم سو سکے نہیں اسے نکال کر لے بابا ڈھکے ہمارے پاس تو یہی ہے تو لے سمجھے اس سے میوہ کی زبان کر رہا ہے بابا ہمارے پہ تو یہی ہاں لے تو لے ہماری ہے اللہ مالک جب اس نے پکڑا دیا تو اس فقیر نے کہا جا سو سنگھ جتنی دفعہ بھی جیب میں ہاتھ ڈالے گا کیا نہیں نکلے گا ساری زندگی جب میں زندہ رہا جب اس نے اس کی خوشی اس نے کہا جا سو سنگھ جب تک بھی زندہ رہے گا جیب میں جتنی دفعہ بھی ہاتھ ڈالے گا 11 کے 11 نکلتے رہیں گے تو 11 ہی نکلتے رہے ساری کیونکہ ایک ساتھ تھی ایک گھڑی تھی بس وہ جڑ گئی تو اس لیے کبھی اس کو برا مت کو فقیر کو اور ہمیں اللہ تمہارا بھلا کرے باخدا بنا